يطمع أن نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ، اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بہت بدلہ چاہے، اور اپنے رب سے امید رکھ، پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز، پھر وہ اس دن مشکل دن ہے، منکروں پر آسان نہیں۔ چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی۔ اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا، سو مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، پھر مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، پھر نگاہ کی، پھر منہ بنایا اور منہ خوب بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا، اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا سمجھا کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جلا دینے والی ہے آدمیوں کو، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے۔ بزرگان محترم، یہ سورۃ المدثر ہے۔ ابتدائی آیات کی تلاوت ہوئی، اس میں 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ مدثر کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے سورہ مزمل میں وجہ بتائی گئی کہ مزمل اور مدثر کا ایک ہی معنی ہے، لحاف اور کپڑے لپٹنے والے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں مدثر کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی واقعے میں یہ دونوں سورتیں، ان سورتوں کی آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ واقعے میں الگ الگ سورتیں نازل ہوئی ہوں۔ مزمل کیوں نازل ہوئی؟ اس کی وجہ سورہ مزمل کے شروع میں بتائی گئی۔ مدثر یہ سورت
کب نازل ہوئی، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ پہلے سورہ مزمل کی شروع آیتیں نازل ہوئی یا سورہ مدثر کی شروع آیتیں۔ بعضوں کا قول مزمل کے بارے میں ہے کہ پہلے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں پہلے نازل ہوئی۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ بالکل شروع اسلام میں یہ دونوں سورتیں نازل ہوئی ہیں، شروع دور میں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق، سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک طویل زمانہ ایسا رہا ہے کہ اس میں وحی بالکل نازل نہیں ہوئی۔ بعض بلکہ اکثر یہ کہتے ہیں وہ 2.5 سال کا زمانہ ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 6 مہینے کا زمانہ ہے۔ تو ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہے شروع میں کہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پھر اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو 2.5 سال ہو یا 6 مہینے ہو، بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، غالباً اجیاد نامی گلی تھی، وہاں سے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ نگاہ آپ نے اوپر اٹھائی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو آپ پر سب سے پہلے غار حرا میں آیا ہوا تھا، یہاں اپنی اصلی شکل میں ہے اور ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نہ زمین سے لگی ہوئی ہے نہ آسمان سے اٹکی ہوئی ہے، درمیان میں معلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں جب سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئی، یہاں پر آپ نے دیکھا، اور ایک مرتبہ سفر معراج میں آپ نے دیکھا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یوں دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پورا حصہ بھرے ہوئے تھے، اور ان کے 600 پر تھے، اور فرشتے پر والے ہوتے ہیں، خود قرآن میں ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتے پر والے ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تمام فرشتوں سے افضل تو ہیں، تو اللہ نے ان کے 600 پر بنائے ہوں اور نہایت خوبصورت پر بنائے ہوں، ہم اپنی محدود عقل سے ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اپنی اصلی شکل و صورت پر اللہ کے نبی نے جو دیکھا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو تو ایک دم سے گھبرا گئے، اور سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، فرمایا دثرونی دثرونی، کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جو اچانک خوف طاری ہوا، اس سے بدن گرم ہو گیا تھا اور پریشانی ہو گئی تھی۔ تو اسی موقع پر سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان آیتوں کی وحی لے کر آ گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں کمبل میں لپٹنے والے، اٹھیے
پھر ڈرائیے، اٹھیے سو ڈرائیے۔ سورہ مزمل میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے لپٹنے والے آپ رات بھر کھڑے رہیے مگر تھوڑا سا حصہ۔ تو سورہ مزمل اور مدثر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے خطاب ہے کہ آپ نماز پڑھیے تہجد کی، اور قرآن بہت بہترین طریقے سے پڑھیے، اور بھی چند احکام اللہ نے دیے تو شخصی احکام، آپ کے پرسنل احکام تھے۔ یہاں جو اللہ نے احکام دیے ہیں یہ امت سے متعلق ہے کہ آپ اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح کا کام شروع کر دیجئے۔ تو پہلے آیتیں نازل ہوئی سورہ اقرا کی، پھر وقفہ دیا گیا، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہو گئی اور آپ کو تبلیغ کا، دعوت پہنچانے کا حکم دے دیا گیا، ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں بہت ہی عجیب و غریب احکام ہیں، ساری باتیں ان احکام میں آتی ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے۔ کھڑے ہونا یعنی اب لیٹنے کا، آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے قم کا معنی ہے تیار ہو جائیے، اب تبلیغ کا وقت شروع ہو چکا ہے، مستعد ہو جائیے، بھرپور تیاری کر لیجئے۔ فانذر، پھر ڈرائیے قوم کو، اپنی قوم کو، ساری انسانیت کو ڈرائیے۔ نبی بشیر اور نذیر ہوا کرتے ہیں، ہر نبی میں یہ صفت ہے کہ ماننے والوں کو بشارتیں سناتے ہیں، نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یہاں بشارت کا ذکر نہیں ہے، صرف ڈرانے کا ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، ابتدائی آیتیں، ایک دو ہی مسلمان ہوئے تھے اور کوئی زیادہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اور چونکہ زیادہ لوگ یعنی 99% سے بھی زیادہ کافر و مشرک لوگ ہی تھے، تو اب ان کو ڈرانے کی بات ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ماننے والے تو فی الوقت نہیں تھے، تو خوشخبری سنانے کا مقام تو بعد میں آتا ہے۔ اس لیے قم فانذر، اور نذیر کا معنی شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے والا۔ اور ہر نبی جیسے باپ ہے، جیسے استاذ ہے، یہ باپ اپنے بچوں کو، استاذ اپنے طلبہ کو، شاگردوں کو ڈراتا ہے تو اس میں شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ تو قم فانذر کا معنی تیار ہو جائیے، اٹھ کھڑے ہو جائیے، پھر ڈرائیے شفقت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو ڈرایا ہے، ہمارے سامنے پوری تفصیل ہے کہ ہر ایک پیغام میں شفقت ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ تیسرا حکم، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، حالانکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے کہ وَكَبِّرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار سے ڈرائیے، لیکن اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہاں ترتیب اللہ بدل رہے ہیں، رب کو پہلے لا رہے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں دلیل یہ ہے کہ جس کی بڑائی آپ بیان کرنے والے ہیں یا بیان کریں گے، وہ پوری کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اب جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، بڑائی اسی کی ہوگی، عظمت اسی کی بیان کی جائے گی۔ اس لیے گویا دلیل بھی یہاں موجود ہے۔
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، زبانی بھی عملی بھی، زبان سے بھی پروردگار کی بڑائی ہو۔ چنانچہ نماز میں جو پہلی بڑائی ہے وہ اللہ اکبر ہے، اور تمام جو انتقالات ہیں، انتقالات یعنی کھڑے ہیں پھر رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ہر موقع پر اللہ اکبر، یہ ہے زبان سے رب کی بڑائی کا بیان۔ اور اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ اس جملے کو دہرایا گیا۔ 6 مرتبہ کیوں دہرایا گیا؟ شروع میں 4 مرتبہ اور آخر میں 2 مرتبہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 جہتیں ہیں، 6 جہتیں ہیں، ان 6 جہتوں میں 6 جو سمتیں ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، ہر ایک جہت میں اعلان ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پر اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ تو زبانی بڑائی اور عملی بڑائی یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، اور جس کے سامنے جھکے گی اس کی بڑائی کا بیان ہوگا عمل سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ پیشانی کہیں اور جھکتی ہے، یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ اس لیے اپنی زبان اور اپنے عمل سے اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام شروع سے کرتے تھے۔ اب یہاں حکم یہ ہے جو کام آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان پر باقی رہیے، اور اہتمام کیجئے کہ آپ کے کپڑے پاکیزہ ہوں۔ کپڑے سے تو کپڑے ہی مراد ہے، اور جب کپڑا جو جسم سے باہر ہے، جسم سے لگا ہوا ہے، اس کی پاکیزگی کا حکم ہے، تو پھر جسم کا کیا حکم ہوگا؟ کھلے طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ بدن کا پاکیزہ ہونا نہایت ضروری ہے، اور پھر جگہ کا پاکیزہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے شروع میں ہم یہ نیت، یعنی نماز کی شرطوں میں سے یہ بات ہے کہ بدن، کپڑا اور جگہ تینوں پاک رہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور علماء نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ دل پاک ہو، نفس پاک ہو، اخلاق پاکیزہ ہو، اعمال پاکیزہ ہو، دین پاکیزہ ہو، عقائد پاکیزہ ہو، یہ سب تمام غلط باتوں سے پاک ہو۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی ایک ہی جملے میں کہہ رہے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہر پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ گندگی، یہاں گندگی سے تینوں مرادیں ہیں، شرک کی گندگی، گناہوں کی گندگی اور ظاہری گندگی، تینوں گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، شرک ایک گندی چیز ہے، گندگی ہے، اور گناہ، سارے گناہ گندے ہیں، خراب ہیں، تو گناہ کی گندگی سے، شرکیات کی گندگی سے، اور جو ظاہری گندگیاں ہیں ان سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کیجئے کہ اس کے بدلے آپ بہت چاہ رہے ہو۔ ایسا احسان نہ کیجئے کہ آپ اس کے بدلے میں بہت بدلہ چاہ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ سب احکامات امت کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی مراد ہے اور ساری امت مراد ہے۔ جب اللہ کے نبی جو پہلے سے یہ اعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو امت کو اور زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان احکام پر عمل کریں۔ اور یہ جو حکم ہے کہ کوئی احسان یوں نہ کریں کہ اس کے بدلے میں زیادہ بدلہ آپ چاہ رہے ہوں۔
ظاہر سی بات ہے کہ احسان کر کے زیادہ بدلے کی دل میں امید رکھنا جائز ہے، لیکن مکروہ ہے۔ دل میں زیادہ بدلے کی امید رکھنا یہ مکروہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی تو ایسے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ باتیں سنا رہے ہیں، چونکہ اللہ نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان نہ کیجیے۔ اور یہاں ظاہری احسان بھی مراد ہے، باطنی احسان بھی مراد ہے۔ ظاہری احسان یہ ہے کہ مال دیا جائے، عہدہ دیا جائے، کوئی مادی چیز دی جائے، ظاہری چیز دی جائے۔ معنوی اور باطنی احسان یہ ہے کہ علم سکھایا جائے، اور دینی علم یا دنیاوی علم جو کچھ ہے، دینی نفع وغیرہ پہنچایا جائے، اس کے بدلے میں انتظار کیا جائے کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ ہم کو بدلہ دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نہایت غلط حرکت ہے اور غلط بات ہے، اس لیے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے یہ جملہ دہرایا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اللہ دے گا۔ میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ دیں گے۔ تو جب ہر نبی نے اعلان کیا ہے تو یہی ہونا چاہیے، کوئی بھی محسن خواہ ظاہری احسان کرے یا معنوی یا دونوں، وہ اس کے بدلے میں زیادہ بدلے کا منتظر نہ رہے، بلکہ بدلے کا منتظر ہی نہ رہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے۔ پروردگار کے لیے صبر کیجئے، اس کے کئی معنی ہیں۔ پروردگار کے لیے صبر کیجئے یعنی جو احکامات اللہ دے رہے ہیں ان پر جم جائیے۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ، تمام احکامات پر آپ جمیے۔ وَلِرَبِّكَ، اور اللہ کے لیے جمیے، اور تمام گناہوں سے بچیے جس کو نہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اپنے رب کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور تیسرا معنی ہے جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آئیں گی ان پر صبر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ظاہری معنوی جو پریشانیاں آیا کرتی ہیں ان پر صبر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور ایک بات یہاں خاص طور پر یہ بھی ہے، ان آیات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تبلیغ کا، اور ظاہر سی بات ہے جب تبلیغ کے لیے نکلیں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو لوگ تکلیفیں پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، شدائد تکلیفیں خوب پہنچائیں گے، اس وقت صبر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا، امت کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ان احکامات کو سنانے کے بعد انجام بتا رہے ہیں کہ انجام قیامت ہے۔ انجام یعنی یہ جو احکامات ہیں ان پر چلیے، بالآخر دنیا ختم ہوگی۔ اور کیسے ختم نہیں ہوگی؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مر رہی ہیں، مخلوق بھی مرتی ہے، انسان بھی مرتے ہیں، اور یہ سب دنیا کا جز ہے۔ جب جز مرے گا تو کل بھی مرے گا، یہ قاعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اجزاء تو ختم ہو جائیں اور جو کل ہے وہ باقی رہے، یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں انجام قیامت ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت مشکل دن ہوگا، کوئی آسان دن نہیں ہے کہ ہم معاملہ قیامت پر ٹال دیں کہ قیامت میں ہم دیکھ لیں۔
فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن بہت مشکل دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، خاص طور پر کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ گنہگار مسلمان بھی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کریں گے، یا تو شروع میں ہی یا آخر میں، ایک نہ ایک دن اللہ معاف کریں گے، لیکن کسی بھی کافر کے حق میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر علی الکافرین غیر یسیر، وہ دن کافروں پر آسان نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ نے عمومی بات بتائی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایک خاص کافر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک خاص کافر، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ مکۃ المکرمہ کے عرب کے کافروں میں بہت بڑا کافر بھی تھا، بہت بڑا مالدار رئیس تھا، اور اتنا بڑا رئیس، اتنا بڑا مالدار تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مال دیا پھیلا کر۔ اتنا مال دیا تھا کہ تفسیروں میں ہے کہ مکہ سے طائف تک اس کے باغات تھے، مکۃ المکرمہ سے، اور اللہ نے اولاد بھی بہت دے رکھی تھی، 20 اولاد ہمیشہ اس کے سامنے رہتی تھی، نوکر چاکر اس کے مستقل تھے، اور سال بھر اس کی آمدنی سردی میں بھی ہوتی تھی، گرمی میں بھی ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ درخت تو سردی میں پھل دیتے ہیں، کچھ درخت گرمی میں پھل دیتے ہیں، تو ہمیشہ اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ اور لکھا ہے کہ سالانہ اس کی آمدنی 1 کروڑ دینار تک تھی۔ 1 کروڑ دینار اس زمانے کی بات ہے، اور درہم نہیں، دینار۔ 10 درہم چاندی کے سکے ہوتے اور دینار سونے کا، تو 10 درہم مل کر 1 دینار بنتا ہے، تو 1 کروڑ دینار اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ لیکن کافر تھا بہت بڑا، اللہ نے بہت دیا تھا۔ اللہ خود اسے کہہ رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ سننے لگا، اس وقت سورہ غافر، فمن اظلم میں جو سورہ ہے، حامیم السجدہ، سورہ غافر، اس کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہاں تک آیتیں نازل ہوئی تو وہ کسی طرح سے اللہ کے نبی سے آپ کے اس کلام کو سن لیا۔ سنتے ہی اس کی زبان سے نکلا، اللہ کی قسم یہ بہت بہترین کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کے اوپر کا حصہ پھل دینے والا ہے اور نیچے کا حصہ ایسا ہے کہ جس سے پانی جاری ہے، اور ہر طرف سے شیریں ہی شیریں ہے، اور رونق والا کلام ہے، مزیدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اب جو ایک بہت بڑے مالدار آدمی سے، جس کے اوپر تمام لوگوں کا مدار ہے، یہ جملے جو لوگوں نے سنے تو بہت سارے مکہ کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اب جو مائل ہوئے تو دوسرے سرداروں کو فکر ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہو گیا تو پھر ہمارے ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ تو پریشان ہوئے، پریشان جب ہوئے تو ابو جہل نے کہا فکر کی بات نہیں، میں اس کی خبر لیتا ہوں اور میں اس کو درست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور نہایت غمگین صورت میں گیا اور جھوٹ بولا۔ ولید بن مغیرہ سے ملا تو ولید بن مغیرہ نے کہا کیا بات ہے، غمگین ہو، غمزدہ ہو؟ اس نے کہا کیسے میں غمگین نہیں ہوں گا، جبکہ عرب کے لوگ، مکہ کے قریش پیسے جمع کر کے تم کو دیتے ہیں۔ یہ تو جھوٹ بولا تھا اور غصہ دلانے کے لیے بولا تھا۔
حالانکہ لوگ اس سے لیا کرتے تھے، مگر بات بدل کے بولا کہ مکہ کے لوگ پیسے جمع کر کے چندہ کر کے تم کو دیتے ہیں تاکہ تمہارا مال بڑھے، اور تم محمد اور ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر کے پاس جاتے ہو اور ان کی تعریف کرتے ہو تاکہ محمد اور ابو بکر تم کو پیسے دے۔ ظاہر سی بات ہے، غلط بات تھی، اتنا سننا تھا، آپے سے باہر ہو گیا۔ کہا کہ میں اور محمد اور ابو بکر کا محتاج، کیا تم کو میری آمدنی کا علم نہیں ہے؟ میری دولت کا تم کو اندازہ نہیں ہے؟ اور کیا عرب کے لوگ مجھے دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ہرگز کسی کا محتاج ہوں نہیں۔ لیکن اے ابو جہل، تم ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ محمد کو شاعر کہتے ہو، میں بہت بڑا شاعر ہوں، ان کا کلام شاعروں جیسا نہیں، تم کہو کیا ان کا کلام شاعروں جیسا ہے؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا تم کہتے ہو کہ وہ کذاب اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو بتاؤ کبھی بچپن سے آج تک ان کی زبان سے کوئی جھوٹ تم نے سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کبھی ہم نے ان سے کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ کہا کیسے تم ان کو جھوٹے کہتے ہو؟ پھر کہا تم ان کو کاہن اور نجومی کہتے ہو، اور کاہن اور نجومی کی باتیں میں جانتا ہوں کہ کاہن کی باتیں جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں محمد کے کلام میں اور ان کی زبان میں ویسی کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا کاہن ہے؟ کہا لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم۔ تو ایک ایک بات پوچھتا رہا، اب ابو جہل کا منہ لٹک گیا کہ مجھ سے سارا اقرار کروا رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اب ابو جہل نے پلٹ کے کہا اچھا بتاؤ کہ محمد کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم آخر ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ جانتا تھا، حق کو سمجھ گیا تھا، قرآن کو سن چکا تھا، بہت سوچ کر غور و فکر کیا اور سوچ کر کہا ہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ محمد جادوگر ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جادوگروں کا کلام نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، جادو بھی باطل ہے، جادوگر کا کلام بھی باطل ہے، وہ جانتا تھا۔ لیکن ایک بات اس نے یہ کہی کہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر اپنے جادو سے بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں تفریق ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور محمد بھی ایسے ہیں کہ ان کا کلام سن کر بھائی بھائی میں، بہن بہن میں تفریق ہو رہی ہے، ماں باپ میں تفریق ہو رہی ہے، اس لیے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہیں، یہ اس نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر جو ولید ابن مغیرہ متاثر ہوا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ایک بڑا آدمی مسلمان ہو جائے تو پھر بقیہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے آسانی سے۔ لیکن جو ہی اس نے پینترا بدلا، اللہ کے نبی پریشان اور غم زدہ ہوئے، تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں اس کا معاملہ میرے سپرد کیجئے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کے بارے میں فکر نہ کیجئے، وہ جو چاہے وہ کہے، اس کا معاملہ میرے سپرد کیجئے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ اللہ ایک تو پہلے یہ کہہ رہے میں نے اس کو ایسے ایسے مال دیا، اب بھی وہ تما رکھتا ہے، حرص کرتا ہے کہ میں مزید دوں، لیکن ہرگز اب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس آیت کے، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اس کے مال میں ایک پائی کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ مال گھٹنے لگا، گھٹتے گھٹتے فقیر ہو کر مرا، فقیر ہو کر اور تنگ دست ہو کر مرا۔ آگے اللہ نے ساری دولت چھین لی۔ یہ تو دنیاوی سزا تھی، آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں سأرهقه صعودا، میں اس کو سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ سعود پہاڑ کیا ہے اس کی تفسیر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔
ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے اور جس کو میں نے یکتا پیدا کیا ہے، یکا پیدا کیا ہے، چھوڑ دیجئے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے جیسے قارون نے سمجھا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، اس سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو مخلوق کے ساتھ احسان کر۔ تو قارون نے کہا کہ مجھے تو یہ مال میرے ہنر سے ملا ہے، اللہ نے نہیں دیا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو ہنر ہے، کمال ہے، اس سے مجھے یہ مال ملا، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ قارون نے یہ کہا تو پھر اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ ایسے ہی یہ بھی فخر سے کہتا تھا، ان الوحید ابن الوحید، کہ میں پورے عرب میں تنے تنہا ہوں اور تنے تنہا کا بیٹا ہوں، یعنی نہ میری مثال کہیں ہے نہ میرے باپ کی مثال کہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھ کو اور جس کو میں نے وحید پیدا کیا ہے۔ ایک کا مال سے دولت سے خالی تھا، ہم نے اس کو دیا تھا سب کچھ، اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ سب میرا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کے لیے پھیلا ہوا مال دیا، میں نے اس کو دیا مال پھیلا کر۔ اب اللہ خود پھیلا کر کہہ رہے ہیں تو کہاں تک ہو سکتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مکہ المکرمہ سے طائف تک اس کے باغات تھے۔ وہ بنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے ہم نے دیے۔ وہ بنین شہودا، مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اولاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا حاضر رہنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد ماں باپ کے پاس حاضر رہے۔ اس سے پہلے سورہ مزمل کے آخر میں ایک آیت آئی تھی، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو تجارت کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ تجارتی سفر تو پسندیدہ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ ملازمت کے لیے اولاد، خاص طور پر لڑکے بیرون ممالک چلے جاتے ہیں اور سال ہا سال غائب رہتے ہیں، ماں باپ کے یہاں نہیں رہتے، اور ماں باپ خوش ہوتے رہتے صرف اس بنا پر کہ ان کی تنخواہ اچھی ہے۔ ان کی تنخواہ اچھی ہے، وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ولید بن مغیرہ کو جو بیٹے دیے تھے وہ حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، ہمیشہ باپ کے دربار میں حاضر رہتے۔ تو کوئی خاص تکلیف کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، اور کسی باہر جا کر اولاد کما رہی ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن مستقل ہی عادت بنا لینا کہ ہمیشہ ماں باپ سے دور ہی رہے اور ماں باپ یہاں ان کی صرف بڑی تنخواہوں پر خوش ہوتے رہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے وہ بنینا شہودا، حاضر رہنے والے بیٹے ہم نے دیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، یہی نہیں اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کا سامان خوب دیا، ہر طرح کا سامان، گھوڑے دیے اور جانور مویشی دیے اور باغات تھے، پھل وغیرہ، جو اس کی مرضی اللہ نے سب دیا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، پھر لالچ رکھتا ہے کہ میں اس کو مزید دوں گا، اللہ اور دیں گے، پھر خواہش کرتا ہے۔ اور یہ تو بات ہے ہی کہ انسان کا پیٹ اس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، حدیث میں ہے، پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ میں مزید دوں گا، کلا، ہرگز نہیں، اللہ کہہ رہے اب نہیں دوں گا۔ چنانچہ علماء مفسرین کہتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، بلا شبہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف تھا، ہماری آیتوں کا، ہمارے احکام کا وہ مخالف ہے اور ہمارا نافرمان ہے، تو اس کو ہم کیسے دیں گے؟ جہاں تک ہم کو دینا تھا ہم نے دیا، اور ہم نے اس کی آزمائش کی اور حق بات کو جان کر بھی مکر گیا، صرف اپنی انانیت اور
غصہ دلانے کی وجہ سے اور اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے اللہ کہہ رہے وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. سأرهقه صعودا. اب آخرت کا عذاب کیا ہے؟ پس میں اس کو صعود یعنی بہت بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. حدیث میں ہے صعود ایک ایسے پہاڑ کا نام ہے جو جہنم میں ہے، اور جہنمی اس پہاڑ کی بلندی پر 70 برس میں چڑھے گا. اس پہاڑ کی بلندی پر 70 برس میں، اور جب اس کی بلندی پر چڑھے گا تو پھر وہاں سے اس کو گرا دیا جائے گا. ولید بن مغیرہ کو جو عذاب ہوگا ہمیشہ یہی ہوگا کہ وہ نیچے سے اوپر تک چڑھے گا 70 برس میں، پھر وہاں سے نیچے گرے گا. اللہ حفاظت فرمائے. سأرهقه صعودا. میں اس کو صعود یعنی بہت بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. انه فکر وقدر. کیوں؟ اس نے سوچا اور ایک بات اس نے نکال لی. ایک بات اس نے نکال لی کہ اللہ کے نبی کاہن نہیں، نجومی نہیں، کذاب اور جھوٹے نہیں، شاعر نہیں، اور دوسری باتیں ان میں کوئی نہیں ہے. بہت سوچ کے نکالا ہاں جادوگر ہو سکتے ہیں. اللہ کو یہ بات اس قدر ناپسند آئی، اللہ 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں انہو فکر وقدر. اس نے سوچا اور ایک تجویز ٹھہرائی، سوچ کر ایک رائے قائم کی. فقتل کیف قدر. سو برباد ہو جائے کیسے اس نے تجویز کی جانتے ہوئے. فقتل کیف قدر. سو برباد ہو کیسے اس نے تجویز نکالی. ثم قتل کیف قدر. پھر برباد ہو جائے کیسے اس نے تجویز نکالی. جان بوجھ کر حق کو معلوم کرنے کے باوجود. اس لیے 2 مرتبہ وہ لعنت بھیج رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ہی عذاب ہے. جن کے ہاتھ میں ہی عذاب ہے وہی لعنت بھیجے تو پھر چھٹکارے کی صورت کیا ہوگی. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. پھر دیکھا آگے پیچھے، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھا کہ آپ لوگ تانا دیتے ہیں کہ میں محمد کے مال کا محتاج ہوں. دیکھو مجھے ان کے کلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر منہ بنایا اور بہت منہ بنایا. جب آدمی نفرت کا اظہار کرتا ہے تو منہ بناتا ہے. اظہار نفرت کے وقت منہ بناتا ہے، منہ بگاڑتا ہے. اللہ کہہ رہے ثم نظر ثم عبس وبصر. پھر دیکھا، پھر منہ بگاڑا اور خوب بگاڑا. ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. پھر پیٹ پھیر لی اور تکبر کیا. حق جان کر پیٹ پھیر لیا اور تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر یوسر. کہنے لگا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. سحر یوسر ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے کہ کلام تو وہی انسانی کلام ہے لیکن کلام لوگ قبول کریں اس لیے جادو کرتا ہے. لوگ کلام قبول کرنے والے ہو جائیں. کہہ رہا ہے ان ھذا الا سحر یوسر. یہ کچھ نہیں ہے مگر جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر. یہ کچھ نہیں ہے مگر انسان کا کلام ہی. یہ کچھ نہیں ہے مگر انسانی کلام ہی ہے. سأصلیہ سقر. اب اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو سقر میں آگ میں ڈالوں گا. سقر آگ کو کہتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں. ان قریب میں اس کو آگ میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر. اور اے پیغمبر آپ کو معلوم بھی ہے سقر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اے مخاطب تجھ کو معلوم ہے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. نہ کسی کو باقی چھوڑے گی آگ اور نہ کسی کو پیچھے چھوڑے گی. لا تبقی ولا تذر یعنی جو چلا جائے جہنم میں وہ نہیں بچے گا اور نہ جائے اس کو جہنم نہیں چھوڑے گی. جو جائے اسے بھی جلائے گی اور جو نہ جائے اس کو بھی جانا ہوگا.
لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، وہ آدمیوں کو جلا دینے والی ہوگی، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جلا کر کھال کی چمڑے کی حیثیت بگاڑ دے گی، لواحۃ للبشر، وہ انسانی کھال کو، اس کی حیثیت کو بگاڑ کے رکھ دے گی۔ علیہا 19، جہنم کیا ہے؟ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ علیہا 19، 19 فرشتے مقرر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 19 کیوں ہیں؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، کہیں قرآن میں حدیث میں اس کی وضاحت نہیں آئی ہے۔ ہاں مفسرین نے قرینوں سے بہت سی باتیں کہی ہیں، علامتوں سے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک ایک فرشتہ ایک ایک عذاب کے اوپر مقرر ہوگا، اور جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اور یہاں تک آگ کا عذاب ہے، ایسے ہی ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، تو مختلف عذاب ہوں گے۔ اور ایک فرشتے کو اللہ نے ایک طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے جس فرشتے کو جو طاقت دے رکھی ہے اس طاقت میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن دوسرا کام وہ فرشتہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی جان نکال سکتے ہیں، لیکن وہ بارش نہیں برسا سکتے۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام آنے واحد میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن وہ روزی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تو ایک فرشتہ جو کام اس کے ذمے میں ہے وہ تو کر سکتا ہے، دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالی بہت عذابات جہنم میں رکھے ہیں، اور ایک ایک عذاب کا ایک ایک ذمہ دار فرشتہ مقرر ہے۔ اور جو سب سے بڑا عذاب ہوگا وہ کفر و شرک پر ہوگا، اور العیاذ باللہ مرتد ہونے پر ہوگا۔ اس کا جو فرشتہ ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا، اور اسی لیے لکھا ہے جہنم میں جو 19 فرشتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، اس فرشتے کا نام مالک ہے، اور وہ سب کے سردار ہوں گے۔ تو یہ مختلف طرح طرح کے عذابات ہیں، اور طرح طرح کے عذابات پر ایک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور بھی تفصیلات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں صرف اجمالی بات کر رہا ہوں، پوری تفصیل سے نہیں، کہ عقائد 9 ہیں اور احکام 10 ہیں۔ عقائد 9 ہیں، احکام 10 ہیں۔ 9 عقائد، 7 تو ایمان مفصل میں ہے، باقی جنت اور جہنم ان پر ایمان لے آنا، اور احکام 10 ہیں۔ 5 کرنے سے متعلق ہیں، 5 نہ کرنے سے متعلق ہیں۔ کرنے سے متعلق شہادتین کا زبان سے کہنا، تلفظ بالشہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ ایک حکم ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 احکام ہوئے۔ اور گناہوں میں 5 گناہ بڑے ہیں: چوری، زنا، قتل، بہتان، اور نیک کاموں میں نافرمانی کرنا، یہ 5 ہیں۔ بقیہ جتنے گناہ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے انہی میں داخل ہیں، اور 5 احکام ہیں، باقی جتنے احکام ہیں وہ سب ان 5 احکام میں داخل ہیں۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں 19 فرشتے، یہ 9 احکام، 9 عقائد پر 9 فرشتے، 10 احکام پر 10 فرشتے، اس طرح سے 19 فرشتے ہیں۔ اور بھی علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں، تو ہو سکتا ہے صحیح ہوں، اور ظاہر سی باتیں صحیح مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ علیہا 19، جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور جنت میں بھی
اللہ کی طرف سے بہت سے فرشتے ہیں، اور جنت میں جو سب سے بڑا فرشتہ ہوگا اس کا نام رضوان ہوگا، اس کا نام رضوان ہے. اور جہنم کے فرشتوں میں سے بڑے فرشتے کا نام مالک ہے. خود قرآن میں ہے، اللہ کہہ رہے یا مالک لیقضی علینا ربک. جہنمی لوگ کہیں گے اے مالک اتنی تو ہم درخواست کرتے ہیں، ہم کو جہنم سے چھٹکارا نہیں چاہیے، بس اللہ ہم کو جہنم میں ہی موت دے دے، موت دے دے. قال انکم ماکثون. مالک اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ جواب دیں گے نہیں، تم کو جہنم ہی میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ موت کی بھی موت ہو جائے گی. موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی بھی موت ہو جائے گی.